عمران صاحب کا بہت شکریہ، آپ کے دیدار کا انہوں نے سبب پیدا کر دیا، اور یہ پریس کلب تو ہمارا بہت اپنے اب تو جنریشن نیکسٹ بھی آ گئی ہے یہاں ساری ینگ لوگ ماشاء اللہ۔ تو جناب آج کا جو موضوع گفتگو تھا وہ تو یہ تھا کہ نئے صوبوں کا اس وقت ملک میں بہت ایک ذکر ہو رہا ہے، اور میں تو اس پہ وہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ گئے دن کے تنہا تھے ہم انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور میں نے ایک وقت میں آپ کو پتہ ہے بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبے کی جب تحریک شروع کی تھی، آپ لوگوں کی تعاون سے ہی، مہربانی سے اور بھرپور تعاون سے جو ہے اس تحریک نے 4 سال کے اندر اتنا زور پکڑا کہ 9 مئی 2012 کو یونینیمس ریزولوشن پاس ہوا پنجاب اسمبلی سے۔ یہ اس چیز کی بھی نشاندہی ہے کہ عوام کی رائے جو ہوتی ہے اگر اس کا احترام کیا جائے تو یہ ایک مثبت چیز ہوتی ہے، اور اس احترام کی وجہ سے ملک مضبوط ہوتا ہے۔ عوام کی رائے کے احترام کرنے سے کوئی چیز کمزور نہیں ہوتی۔ عوام کے ووٹ کا بھی اگر احترام کر لو تو ملک کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے عوام کی جو رائے تھی اس کا جب ایک وہ ہوا جسے کہتے احترام ہوا، تو اس کے نتیجے میں ایک متفقہ قرارداد وجود میں آئی جس نے کہ ان دونوں صوبوں کے قیام کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اسی کے بعد پھر ہزارہ میں تحریک شروع ہوئی اور میں اس میں بہت انوالو رہا۔ میرا پنڈی سے بہت تعلق ہے، آنا جانا وہاں۔ پنڈی سے مراد راول پنڈی اسلام آباد سب شامل ہیں، تو آج کل تو اس لیے ہزارہ بھی اور وہ سارے جو ہے نا، تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، اور پھر ہزارہ سردار یوسف صاحب، طلحہ صاحب اور ہم نے سب نے مل کے جو ہے اس ساری تحریکوں کو اٹھایا۔ اب آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے پاکستان کی ضرورت ہے، اور صوبے بننے سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ صوبے بننے سے خرچہ نہیں بڑھتا، صوبے بڑھنے سے عوام پہ خرچہ پڑتا ہے، ورنہ انتظام پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عوام کے خرچے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے میں سارے آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں۔ اور آج جس بات کو میں بہت اصرار سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہاولپور صوبہ اور ہزارہ صوبہ یہ دو وہ صوبے ہیں جن کے قیام کے لیے تمام آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اور ان کے قیام کے لیے اگر ہم محسن نقوی فارمولے کو لے لیں، اس کے تحت بھی یہ جو صوبے ہیں ان کا قیام جو ہے وہ عین اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ اگر آپ میاں عامر محمود فارمولے کو لے لیں اس کے اوپر بھی یہ منطبق ہوتا ہے۔ یہ وہ دو صوبے ہیں جن کے قیام کے اوپر کسی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نون نے تو 2019 میں خود قرارداد قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کی تھی کہ اس صوبے کو قائم کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہاولپور صوبہ اور ہزارہ صوبہ، دیکھیں ایک ہے پنجاب میں اور ایک ہے کے پی کے میں، یہ دونوں صوبے جو ہیں ان کو آئینی طریقے پہ فی الفور قیام میں لایا جائے، اور اس کا قیام جو ہے وہ پاکستان میں 2 ماڈل صوبے بنا دے گا، جس میں سے ایک صوبہ بہاولپور جو ہے وہ پاکستان کی فوڈ باسکٹ بنے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے ملک کی گندم کی ضرورت، کپاس کی ضرورت، چاول کی ضرورت، گنے کی ضرورت، وہ اور بے شمار فصلوں، آم تو ویسے ہی
آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے اچھے ہوتے ہیں. یہ تمام ضروریات جو ہیں یہ بہاولپور پوری کر سکتا ہے، کیونکہ بہاولپور کا 64 لاکھ ایکڑ چولستان کا رقبہ آج بھی استعمال نہیں ہو رہا. ورجن لینڈ ہے، طاقتور زمین ہے، نہریں تک بنی ہوئی ہیں، کلوٹس بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، انگریز کے زمانے سے بنی ہوئی ہیں. آج تک وہ علاقہ جو ہے صوبہ نہ بننے کی وجہ سے محروم ہو گیا. یا خان نے اس کو بننے نہیں دیا اور 1 یونٹ میں اس کو ختم کیا گیا. تو یہ جو ایک پاکستان کا، اب آپ ادھر سے راجستھان کو اٹھا کے دیکھ لیں، راجستھان بھارت کی فوڈ باسکٹ ہے. اس سے بڑی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ بہاولپور بن سکتا ہے اور بہاولپور کے جوان بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو صوبہ بنا دیا جائے، اس کا میں آپ کو پورا وہ ریزن دے دوں گا. اب آ جائیں ہزارہ کے اوپر. ہزارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پن بجلی پیدا کرنے والا، مطلب ہائیڈل پاور پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے. وہ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری کی پوری جو آپ کے اس وقت یہ الیکٹرک کے گیپس ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. وہاں کے منرلز جو ہیں وہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں. وہاں کا ٹورزم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکشن بن سکتا ہے. وہاں کا جو فروٹ ہے، وہاں کی ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اتنی بڑا پوٹینشیل بن چکا ہے سی پیک کی وجہ سے کہ وہاں انڈسٹری لگنے کے لیے فورن انویسٹمنٹ بے چین ہے. لیکن راستے جو ہیں وہ ہمارے سرخ فیتے نے ہر راستے کو روکا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہاولپور صوبے کو بنا دیا جائے ایز اے ماڈل پروونس، اگر ہزارہ صوبے کو بنا دیا جائے ایز اے ماڈل پروونس، یہ دونوں پروونس جو ہیں یہ پاکستان کی زراعت اور پاکستان کی معیشت دونوں کو اٹھانے میں ایک بنیادی کردار ادا کریں گے. اور یہ ماڈل پروونسز ہوں گے. ان کی ایک اور بہت اسپیشل آپ کو میں خوبی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر وڈیرے نہیں ہیں ان دونوں صوبوں میں، اور ان میں اکثریت تو ہے ہی پورے پاکستان میں ہی جوانوں کی ہے. لیکن ان دونوں صوبوں کے اندر وڈیرے، کیونکہ بہاولپور میں ایک بہت بڑی لینڈ ہولڈنگز نہیں ہیں اور ہزارہ میں بھی چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں، اس لیے وہاں کا جو فیبرک ہے اس کے اندر بہت گنجائش ہے آگے بڑھنے کی، اور ریٹارڈنگ فورسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اور اس وقت آپ حالت یہ دیکھیں کہ میں نے 2009 میں چیک کیا تھا تو بہاولپور کے حصے کا NSC ایوارڈ جو تھا وہ 46 ارب تھا اور انہیں ملا کتنا تھا 1 ارب. اور 14% پاپولیشن ہے بہاولپور کی پنجاب میں سے. ان کا جو سپیریئر سروسز کے اندر شیئر جو ہے وہ 1% سے کم ہے. بہاولپور میں جتنے محکمے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھ لیں، لوکل جو وہاں کے ہیں وہاں پہ کوئی مقامی نوکری میں نہیں ہوتا. 55% تک جو ہے لوگ خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں. بہاول نگر سے لے کے پنجنت تک سارا جو پانی ہے ستلج بک گیا. آج تک تریمو اسلام لنک کینال نہیں بنی جو بہاولپور کا حق تھا، جس کے پیسے بھی ورلڈ بینک نے دے دیے تھے، ہم نے نہیں بنائی. تو بہاولپور کے خطے کو ہمیں بنجر کر دیا. اس لحاظ سے بہاولپور کو اگر آپ آباد کرتے ہیں اور صوبہ بناتے ہیں تو اس میں سے ایک نیا جو ایک جسے کہتے ہیں نا پاکستان کو زراعت، اور آج آپ دیکھ لیں گندم تک کرائسس آپ فیل کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 2 سے 3 سال کے اندر بہاولپور اتنی گندم پیدا کر سکتا ہے کہ پاکستان کی گندم کی ضروریات میں کوئی کمی نہیں رہے گی. تو لہٰذا ہم باقی صوبوں کے بننے کے مخالف نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے تحت جن جن جگہوں کے اوپر عوامی کنسنسس پیدا ہوتا جائے، جن جن جگہوں کے اوپر عوام کی رائے بنتی جائے، وہاں صوبے بننے چاہیے. ان 2 صوبوں کو اگر آپ بنائیں گے، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے عوام میں آگاہی پیدا ہوگی، اور وہ 5 سال بعد آ کے جب اس 4 سال بعد 3 سال بعد اس علاقے کی اس خطے کی خوشحالی دیکھیں گے
تو وہی انڈیا والا معاملہ ہوگا کہ پہلے 5 صوبے بنے تھے، پھر 5 اور بنے، پھر 5 اور بنے، پھر 19 بن گئے۔ جب صوبے بنیں گے تو تب عوام کو پتہ چلے گا کہ صوبوں کی افادیت کیا ہے اور صوبوں کے بننے کے نتیجے میں عوام کو کیا ملتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو انتظامی حکومتی نظام ہے وہ لنگڑا ہے۔ ایون جو پاکستان کا جو آئینی نظام ہے وہ بھی لنگڑا ہے۔ ہمارے ملک کے عوام اقتدار سے باہر ہیں، اقتدار کے اندر صرف حکمران ہیں۔ یہ ایک ٹانگ پہ چلتا ہوا نظام ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں۔ حتیٰ کہ جن ملکوں میں آمریت ہوتی ہے وہاں بھی لوکل باڈیز کا نظام ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو پتہ ہے مطلب 2009 میں 10 میں جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی، میں اکیلا ممبر تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ میرا کہنا کیا تھا، بھئی آپ صوبوں کو تو پیسے دے رہے ہیں لیکن آپ صوبوں کو تو نہیں دے رہے، آپ تو چیف منسٹرز کو دے رہے ہیں اور صوبوں کے عوام کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اب چیف منسٹر صاحب اس سے گاڑی لے لیں، اسے لانچ میں رکھ دیں یا اس سے کوئی ہیلی کاپٹر خرید لیں، ان کی مرضی۔ عوام تک جو جبکہ این ایف سی ایوارڈ، میں نے وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ صوبے کے چیف حکومت کا نہیں بلکہ صوبے کے عوام کا حق ہے، اس کو عوام تک پہنچنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں یہ عوام تک نہیں پہنچے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں اس کو 2010 اور آج 26 16 سال تک آپ نے عوام کا کھربوں روپیہ جو ہے 4 لوگوں کے ہاتھ میں دے کے اس ملک کو غریب کر دیا ہے، اس ملک کے نظام کو آپ نے کھوکھلا کر دیا ہے اور ملک کے اندر دہشت گردی کو آپ نے بڑھا دیا۔ کیونکہ جب عوام کے وسائل عوام تک نہیں پہنچیں گے تو گورننس ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر گورننس کا گیپ جو ہوتا ہے وہ بیچارے جوانوں کو اپنے خون سے پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں۔ ہر صوبے کو آپ دیکھ لیں، ابھی بلوچستان کی آئی ہوئی کہ دیکھیے وہ سندھ میں تو بات کر سکتے ہیں، بہاولپور میں نہیں کر سکتے، ہزارہ میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان 2 صوبوں کے قیام کے حق میں نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان دونوں صوبوں کی بحالی چاہتے ہیں۔ اور جو ابھی فارمولے آئے ہیں نئے، محسن نقوی صاحب کا، میاں عامر محمود صاحب کا، ایون اسٹیبلشمنٹ کے جو طرف سے بھی جن صوبوں کی تائید کی گئی ہے، ان کے تمام کرائیٹیریا کے اوپر، ڈویژنل کرائیٹیریا کے اوپر یہ دونوں صوبے پورے اترتے ہیں۔ یہ تو ایک بات۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اسی بنیاد کے اوپر، انہوں نے ہزارہ صوبہ کے ہمارے جو قائدین ہیں اور ہم نے اگلے مہینے اسمبلی اور سینٹ میں آئینی ترمیم پیش کریں گے جس کے تحت ہم مطالبہ کریں گے کہ ان دونوں صوبوں کو قائم کیا جائے۔ اور ہماری پوری توقع ہے کہ اس مطالبے کو اور اس بل کو تمام پارٹیاں جنہوں نے 9 مئی 2012 کو پنجاب میں تمام پارٹیز نے یونینیمسلی بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب کے قیام کو سپورٹ کیا تھا، اور اسی طرح سے 3 مرتبہ کے پی کے اسمبلی میں یونینیمسلی تمام پارٹیوں نے ہزارہ صوبے کے قیام کو انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس مطالبے کو لے کے اور یہ بھی اس سے پہلے ہسٹری یہ ہے کہ 2019 میں پی ایم ایل این نے بھی یہی مطالبہ جو تھا یہ قومی اسمبلی میں، یہی جو آئینی ترمیم ہے قومی اسمبلی میں خود جمع کرائی تھی، اور سارے ہمارے یہ جو نون کے قائدین ہیں یہ اس میں شامل تھے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ اچیو کیا، ہمیں لگے ہیں 17 سال 16 سال، لیکن ہم نے لڑائی نہیں کی، ہم نے مسلسل ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے
اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے ہیں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان دونوں صوبوں کو بنا دیا جائے، ملک کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ یہ ان دونوں صوبوں کو بنا دیا جائے، ملک کو آگے بڑھانے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں صوبوں کو بنا دیا جائے، اور اس صوبوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے بننے میں کوئی مخالفت بھی نہیں ہے۔ شرارت کرنا سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، ویسے کرتے ضرور ہیں، لیکن ہم انہیں یہی کہیں گے کہ آپ نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو اس ملک کے عوام کے ساتھ دیکھیں 14 سال سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی قرارداد آج تک پڑی ہوئی ہے، بننے دیا آپ نے۔ جب 14 میں آپ 12 کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جی آپ فوری پہ ہم اس اسمبلی میں کر دیں گے، 13 کا الیکشن کروایا کے بعد آپ نے اس کو ڈب کر۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، عوام سے کیے ہوئے وعدے دین کو پورے کرنے چاہیے، اور یہ جو ہے یہ